حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے ٹوٹلی طور پر دنیا دار تھے. کیا تھے؟ دنیا دار تھے. تاجر بھی تھے. آپ کا ایک غلام تھا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ غلام سارا دن آپ کی نوکری کرتا اور نوکری کرنے کے بعد شام کو اس کو مغرب کے بعد چھٹی ہو جاتی اور وہ کہیں چلا جاتا. ایک دن اس غلام نے آ کر عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ کیا کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ آپ مجھے آزاد کر دیں؟ عبداللہ بن مبارک نے کہا ہاں ہو سکتی ہے. تو مجھے 100 اشرفیاں دے دے میں تجھے آزاد کر دوں گا. اس نے کہا 100 اشرفیاں میرے پاس کہاں سے آئیں؟ کہنے لگا اچھا ایک ایک اشرفی روزانہ دے دے. اس غلام نے کہا یہ ٹھیک ہے میں ایک اشرفی تجھے دے دیا کروں گا، جس دن 100 اشرفیاں پوری ہو جائیں تو مجھے آزاد کر دینا. ٹھیک. اب وہ غلام شام کو سارا دن آپ کا کام کرتا، تابعداری کرتا اور اس کے بعد آپ سے اجازت لے کے چلا جاتا، قبرستان چلا جاتا. اس جگہ ایک اس نے گڑھا کھود رکھا تھا، کوئی قبر ہوگی، اس کے اوپر سلیں بھی رکھی ہوئی تھی. اس گڑھے میں اتر جاتا اور ساری رات عبادت کرتا. صبح کو آ جاتا اپنی نوکری پہ. کسی شخص نے آ کے عبداللہ بن مبارک کو کہا کہ تجھے پتا ہے کہ یہ شخص تجھے اشرفی جو لا کر دیتا ہے یہ کفن چراتا ہے، یہ کفن چراتا ہے اور وہ بیچ کے پھر تجھے یہ اشرفی دیتا ہے. عبداللہ بن مبارک نے کہا یہ تو بہت بری بات ہے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا اب وہ دینی لائن میں ابھی نہیں آئے تھے، ٹوٹلی طور پر دنیا دار تھے. انہوں نے سوچا جوانی کا وقت تھا آپ کا، انہوں نے سوچا کہ چلو آج اس کا پیچھا کرتا ہوں کہ یہ مجھے صبح جو اشرفی لا کے دیتا ہے تو آج میں ساری رات اس کی نگرانی کروں گا چھپ کر. وہ اجازت لے کر گیا اور عبداللہ بن مبارک اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا. اس کا رخ قبرستان کی طرف تھا. آپ کو شک تو پہلے ہی تھا، جس بندے نے بتایا تھا آپ کو، اب شک یقین میں بدل گیا کہ ہاں یہ ضرور قبرستان جا رہا ہے تو یہ ضرور وہاں سے کفن چوری کرے گا. خیر آپ اس کے پیچھے پیچھے اس کا پیچھا کرتے رہے اور دور سے دیکھا تو وہ ایک قبر کے اندر اتر گیا اور اس نے جو وہ رکھی تھی، سل رکھی تھی، اس سل کو اپنے اوپر سرکا لیا تو تھوڑی سی درز اس کے اندر بچ گئی اور چاند کی روشنی بھی پڑ رہی تھی.
عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل اوپر پہنچ گئے، قبر کے اوپر، اور اندر جھانکنے لگے۔ اس شخص نے وہاں ایک جوڑی کپڑے رکھے ہوئے تھے، ٹاٹ کے کپڑے، جیسے کمبل نہیں ہوتا، فوجی کمبل ہوتا تھا اور وہ جسم کو کاٹتا ہے، اسی طرح بوری کا اگر لباس پہنے، بوری کا، یہ جو گندم ڈالنے کی بوری ہوتی ہے، اس کا اگر کوئی قمیض بنا کے پہن لے تو پہنا جائے گا، جسم کو کھائے گا وہ، ٹھیک ہے۔ اس نے وہ ٹاٹ کا لباس اس میں رکھا ہوا تھا، وہ کپڑے اتار دیے جو پہن کے آیا تھا، اور اس نے وہ بوری کا لباس پہن لیا اس غلام نے، اور اس نے اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ، میں ایک غلام ہوں، مالک جب مجھے چھٹی دیتا ہے تو میں تیری بارگاہ میں آتا ہوں، میں اپنی مرضی سے تیری بارگاہ میں نہیں آ سکتا، تو مہربانی فرما کے مجھے معاف کر دینا، چونکہ میں غلام ہوں، دنیاوی آقا کی تابعداری کرنا میرا فرض ہے، وہ بھی تیری بارگاہ میں آنے میں مجھے دیر ہو جاتی ہے تو مجھے معاف کر دینا۔ اب عبداللہ بن مبارک اوپر کھڑے ہوئے سن رہے ہیں، اور وہ شخص ساری رات گریہ وزاری کرتا ہے، روتا ہے کہ باری تعالیٰ، یہ تیرا مجرم ہے، یہ تیرا باغی ہے، یہ تیرا نافرمان ہے، اس کے حال پہ کرم فرما۔ ساری رات اللہ کے حضور اس کی حمد و ثنا اور مناجات میں، اور اللہ رب العزت کو درد بھری آواز میں پکارتا رہتا ہے، اور عبداللہ بن مبارک قبر کے اوپر کھڑے سنتے رہتے ہیں، وہ روتا ہے، اس کا رونا اتنا درد بھرا ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک کو بھی رونا آ گیا۔ بالآخر صبح کا وقت قریب آ گیا، اس شخص نے وہ اٹھا اور اس نے وہ ٹاٹ کا لباس اتار دیا، اور وہی لباس جو پہن کر آیا تھا وہی پہن لیا۔ عبداللہ بن مبارک نے دیکھا کہ اب یہ باہر آئے گا، تو آپ ایک درخت کے پیچھے چھپ گئے۔ وہ شخص اپنے کپڑے تبدیل کر کے وہ بوری کا لباس وہیں رکھا اور باہر آ گیا، اور باہر آ کر چل پڑا مسجد کی طرف۔ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے پیچھے چھپتے ہوئے چل پڑے کہ اب دیکھتا ہوں کہ ساری رات اس نے یہاں گزار دی اللہ کے حضور رونے میں، اور یہ روزانہ مجھے لا کر اشرفی بھی دیتا ہے، تو یہ کہاں سے لاتا ہے؟ کفن تو اس نے چوری نہیں کیا، یہ تو ساری رات اللہ کے حضور روتا رہا ہے، تو اب یہ اشرفی مجھے کہاں سے لا کر دے گا؟ اس کی مسلسل نگرانی کرتے رہے آپ۔ وہ شخص سیدھا مسجد میں گیا، وضو کیا، نماز ادا کی، تہجد کی نماز ادا کی، پھر فجر کی نماز ادا کی۔ عبداللہ بن مبارک بھی مسجد میں آ گئے، دیکھتے رہے، اس کی نگرانی کرتے رہے۔ قصہ مختصر، نماز ختم ہو گئی اور سب لوگ چلے گئے، وہ غلام مسجد کی اسی صف پر وہیں بیٹھا رہا، اور مسجد کے ستون کے پیچھے عبداللہ بن مبارک چھپ کر کھڑے ہو گئے۔ اب اس شخص نے
दोबारा हाथ फैलाए। अब मस्जिद में कोई नहीं, अब्दुल्ला बिन मुबारक रजी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ छुप कर देख रहे हैं और वो शख्स अकेला बैठा है, वो गुलाम। उसने अर्ज की, बारी ताला सारा दिन अपने दुनियावी आका और मालिक की नौकरी करता हूं और यहां तक कि तेरी बारगाह में आते हुए भी मुझे देर हो जाती है। बारी ताला सारी रात तेरे हुजूर रहता हूं, तो मैं अब अशरफी कहां से दूंगा? अब्दुल्ला बिन मुबारक अशरफी मांगेगा, मैं कहां से दूंगा? वो दुआ मांगता है और उसके आंसू गिरते हैं। अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दूर खड़े सतून के पीछे से सारा माजरा देख रहे हैं। बस इतने में आसमान से एक नूर ज़ाहिर होता है और वो उसके हाथ पे पड़ता है और अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं कि उसके हाथ पे पड़ते ही उस नूर की अशरफी बन जाती है। वो अर्ज करता है, मेरे मालिक तेरा शुक्र है, तेरा एहसान है। अब्दुल्ला बिन मुबारक की आज की किस्त भी पूरी हो गई। जेब में रखता है, अब्दुल्ला बिन मुबारक ने देख लिया, वो मस्जिद से निकला। अब्दुल्ला बिन मुबारक भी बाद में मस्जिद से निकले उसके पीछे और दूसरी गली से होकर अपने डेरे पर पहले आकर बैठ गए। वो शख्स आया और उसने आके अब्दुल्ला बिन मुबारक को सलाम किया और जेब से अशरफी निकालकर दे दी। और कहने लगा, अब्दुल्ला बिन मुबारक ये मेरी किस्त जमा कर ले, एक और किस्त जमा कर ले। अब्दुल्ला बिन मुबारक ने वो अशरफी वापस उसके हाथ पे रखी और उसे कहा कि आज के बाद तू मेरा गुलाम नहीं बल्कि मैं तेरा गुलाम हूं। तू अल्लाह के करीब, मुझसे ज्यादा करीब है। तू मुझसे अल्लाह से ज्यादा करीब है। दोस्तों, ये वो राह है कि जिस पर अमारत और गुर्बत नहीं चलती कि कोई अमीर है तो वो करीब हो जाएगा और कोई गरीब है तो वो अल्लाह से दूर रहेगा। इस तरीके से उस गुलाम ने अपने आका की किस्मत बदल दी, हालात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। उस गुलाम ने अपने आका की जिंदगी बदल दी।